السلام علیکم۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ابھی گاجر کا سیزن ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ گاجر کا مربع بنا کر اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کی جائے۔ گاجر کا مربع بنانے کا خفیہ طریقہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تمام ریسیپی مکمل دیکھیے گا تاکہ بازار کی طرح کا پرفیکٹ مربع آپ گھر پر بنا سکیں۔ گلوکوز کا استعمال کر کے ہم کیسے گاجر کا مربع جو ہے سیو کر سکتے ہیں، اپنی ریسیپی میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈیپ کڑاہی لے لی ہے اور 1 کلو میں نے سرخ گاجر لی ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے اور نہ ہی بہت چھوٹی ہے۔ گاجر کو چھیل کر میں نے دھو لیا ہے اور اب میں کڑاہی میں اس طریقے سے اس کو سیٹ کر رہی ہوں۔ گاجر کا مربع بناتے ہوئے گاجریں درمیانے سائز کی لیں اور ہمیشہ تازہ گاجر کا استعمال کریں۔ پکی ہوئی گاجر استعمال نہ کریں، جس کا کیر سخت ہوتا ہے وہ پکی ہوئی گاجر ہوتی ہے، اس کو استعمال نہ کریں، اس سے مربع آپ کا خراب ہو جائے گا۔ گاجریں میں نے کڑاہی میں رکھ دی ہیں، ہلکی سی آنچ کو میں نے آن کر دیا ہے اور آدھا کپ صرف پانی کا اس میں ڈال کر دم پر 15 منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی تاکہ گاجر ذرا نرم ہو جائے۔ 15 منٹ گزر چکے ہیں، گاجر بھی کافی حد تک نرم نظر آ رہی ہے۔ جی یہ بہت اچھی طرح نرم ہو چکی ہے، اتنی ہی نرم کرنا ہے جس سے فورک سے ہم آرام سے اس کو پنچ کر سکیں۔ اب ان تمام گاجروں کو نکال لینا ہے اور کسی بھی نیٹ پر میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی بھی نچڑ جائے اور ٹھنڈی بھی ہو جائیں۔ گاجر کا جو پانی تھا بقایا اس کو کڑاہی میں ہی رہنے دینا ہے، اسی میں ہی میں نے چاش تیار کرنی ہے۔ اب میں اس میں 1 کپ یا 1 پاؤ کے قریب جو چینی ہے وہ شامل کر دوں گی۔ گاجر 1 کلو لی ہے، اس میں 1 پاؤ چینی ہی کافی ہے۔ چینی کو پہلے میلٹ ہونے دینا ہے تاکہ اس کی چاش تیار ہو سکے۔ چاشنی کو تیار کرتے ہوئے بھی آنچ کو بالکل ہلکا ہی رکھنا ہے۔ اب میں اس میں 3 سے 4 سبز الائچی کے دانے شامل کر رہی ہوں، چھلکے میں نے نکال دیے ہیں۔ گاجروں کا مربع بنا کر رکھ لیا جائے تو سستا بھی پڑتا ہے اور صاف ستھرے طریقے سے بھی بنتا ہے اور آپ بازار سے بہتر مربع جو ہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں۔ چینی میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اور ببل بھی آنے لگ گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ چاش جو ہے بن کے تیار ہو رہی ہے۔ ابھی چاشنی تیار ہونے میں 2 سے 3 منٹ اور مزید لگ سکتے ہیں۔ گاجروں میں فورک کی مدد سے پنچ کر لیتی ہوں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور شیرہ بھی اچھی طرح تیار ہو جائے۔ فورک سے گاجروں میں پنچ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیرہ اچھی طرح گاجروں میں جذب ہو جائے گا اور اندر تک شیرہ جذب ہونے سے گاجر خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس طریقے سے تمام اطراف سے گاجروں کو پنچ کرتے جانا ہے۔ اسی طرح ساری گاجروں کو میں نے پنچ کر لیا ہے۔ چاشنی بھی کافی حد تک تیار ہو چکی ہے۔ تمام گاجریں جو پنچ کر کے رکھنی تھی ان کو بھی اب چاشنی میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح ان کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد دم پر 10 سے 15 منٹ کے لیے پھر سے رکھ دینا ہے۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد گاجریں کافی پانی چھوڑ چکی ہیں، ابھی بھی گاجر اندر سے تھوڑی کچی ہے۔ اب اس سٹیج پہ آنچ کو بند کر دینا ہے اور 1 رات کے لیے اسی طرح اس کو گاجروں کو کڑاہی میں ہی رہنے دینا ہے تاکہ جتنا بھی چینی اور گاجر نے پانی چھوڑنا ہے وہ نکل جائے اور اس طریقے سے گاجر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک بھی جاتی ہے اور لمبے عرصے تک محفوظ بھی رہتی ہے۔ اگر ساتھ ہی پکا کر اتار لیتے ہیں تو گاجر شیرہ میں پانی چھوڑ دیتی ہے اور گاجر کا مربع خراب ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا پانی ہے، میں نے ایکسٹرا پانی استعمال نہیں کیا، یہ تمام پانی گاجروں کا ہے۔ اب میں نے ان کو دوبارہ سے ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اب اتنی دیر پکانا ہے کہ شیرہ جو ہے وہ تھک ہو جائے۔ شیرہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے، یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ گاجر کا رنگ بھی کافی حد تک بدل چکا ہے، یعنی کہ بالکل پک کے گاجریں تیار ہو چکی ہیں۔ جب گاجریں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اس سٹیج پر میں نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 چمچ چھوٹی جو ہے میں نے گلوکوز کا لیا ہے، آپ لیکوڈ گلوکوز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے، اس طریقے سے یہ لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ گلوکوز ڈالنے سے ایک تو گاجروں کی چمک بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ محفوظ بھی رہتی ہیں اور ذائقہ بھی ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ گاجر کا مربع آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، خون کی کمی کے لیے بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے۔ اچھی طرح یہ گاجر کا مربع میں نے مکس کر لیا ہے۔ میرے پاس ایک خالی جار تھا، اولیوز کا میں نے جار خالی کیا ہے۔ آپ جیم کا کوئی سا بھی جو جار آپ خالی کریں اس کو اچھی طریقے سے دھو کے رکھ لیں، اس میں بھی گاجروں کو سیو کر سکتے ہیں، ایکسٹرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے۔ یہ جار میں نے لے کر اچھی طرح اس کو دھو لیا ہے اور پانی کو بھی خشک کر لیا ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر نمی نہ ہو اور پانی بھی نہ ہو، بالکل ڈرائی ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے گاجریں تیار ہو چکی ہیں، کتنا خوبصورت سا کلر لگ رہا ہے اور بالکل پک کے تیار ہو چکی ہیں۔ ان کو آرام سے علیحدہ کریں تو یہ آرام سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اب میں فورک کی مدد سے ان کو جار میں ڈالتی جاؤں گی۔ اس طریقے سے تمام گاجریں جو ہے میں نے جار میں ڈال دینی ہے۔ جب گاجریں ساری اس میں ایڈ کر دوں گی، جو شیرہ ہے اس کو بھی اسی جار کے اندر شفٹ کر دینا ہے۔ گاجروں کا شیرے کے اندر ڈپ ہونا ضروری ہے، جتنی ڈپ ہوں گی اتنی ہی
محفوظ رہیں گی۔ گاجر کو میں نے 2 حصوں میں کاٹ لیے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ گاجر کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پوری کوشش کریں کہ اس کے اندر پانی کا ڈراپ بھی نہ لگے اور شیرے کے اندر جو گاجر ہے وہ ڈپ رہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو کئی ماہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ گاجر کا مربع اگر آپ اس طریقہ سے بنائیں گے تو آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یہ کتنی زبردست سی ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔